الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح اور طلاق کا عنوان کئی دنوں سے چل رہا ہے۔ اگلی آیت شروع کرنے سے قبل دو چیزوں کی وضاحت ضروری محسوس ہوتی ہے، جس کا ذکر پیچھے آتا رہا لیکن اس پر تفصیل سے بات نہ ہو سکی۔ ان میں سے ایک چیز کفو ہے، جس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں برابری کر سکتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے برابری ضروری ہے، اور یہ عورت کا بھی حق ہے اور عورت کے والدین کا بھی حق ہے کہ کسی بھی عورت کی شادی اس کے برابر کے مرد سے ہونی چاہیے یا اس سے بہتر مرد سے ہونی چاہیے۔ اس سے دنیا کا نظام چلانا آسان ہے، اس لیے کہ عورت نے اطاعت کرنی ہوتی ہے، اور اطاعت اپنے سے بہتر کی یا کم سے کم اپنے برابر والے کی آسان ہوتی ہے، بھی نسبت اس کے جو اپنے سے درجے کے اعتبار سے کم ہو، اس کی اطاعت مشکل ہو جاتی ہے۔ برابری کن چیزوں میں ہونی چاہیے؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز تو دینداری ہے، دین ہے، اور دین کا ایک مطلب مذہب ہے کہ مذہب کے اعتبار سے مرد عورت سے بہتر ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اگر مرد مسلمان ہو، عورت عیسائی یا یہودی بھی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مذہب کے اعتبار سے اسلام عیسائیت اور یہودیت سے بہتر ہے۔ اس کے برعکس نہیں ہو سکتا کہ مسلمان عورت ہو اور یہ کسی عیسائی مرد یا یہودی مرد سے نکاح کرے، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مرتبے کے اعتبار سے یہ اس سے بہتر ہے، یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح نسب کے اعتبار سے خاص طور پر برابری ضروری ہے۔ عام طور پر اپنی ہی برادری میں ہو تو بہت اچھی بات ہے، یا پھر اپنی برادری کے ہم پلہ جو برادریاں شمار کی جاتی ہیں معاشرے میں، ان میں سے کسی برادری میں نکاح بچی کا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں واقعہ منقول ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورت ہے۔ ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ تفصیل سے قرآن پاک میں یہ واقعہ منقول ہے، اور یہ واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا قرآن پاک میں نام استعمال ہوا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے شمار ہوتے تھے، اور یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں تھا، بہت بڑا اعزاز تھا۔ ان کی پوری داستان تو بڑی دل خراش داستان ہے، کسی وقت موقع ہوا تو انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے۔ ان کو کسی قافلے نے اغوا کر لیا تھا، باقاعدہ غلام نہیں تھے، اغوا کر لیا تھا، مکے میں آ کر بیچ دیا، اور یوں بکتے بکاتے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچ گئے۔ اور ان کے والدین جب ان کو لینے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور شخصیت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بھی عظیم تھے، لیکن چونکہ غلامی کا دبا تھا اس لیے نبھا نہیں ہو سکا، چنانچہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ حالانکہ ان کی پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں دو باتیں صرف اشارتاً عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بعد میں پھر حضرت زینب کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا،
تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری زیادہ بحیثیت سونکن ہونے کے نوک جھونک انہی سے رہتی تھی، اور جس وقت منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس وقت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ اور ڈر حضرت زینب کی طرف سے تھا کہ ان کے ساتھ میری نوک جھونک رہتی ہے تو یہ میرے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہ کہہ دیں۔ اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، یعنی جن کے ساتھ نوک جھونک رہتی ہے، مخالفت رہتی ہے، برابری کا جھگڑا رہتا ہے، جب ان کے بارے میں بھی بات کہنے کا وقت آیا تو حق کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ذرہ بھر کسی طرح کی کوئی اشارتاً کنایتاً کوئی ڈنڈی ماریں، ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو فرمانے لگیں کہ میں نے عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازداری سے بتایا کہ سب سے پہلے آپ ہی میرے پاس آؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خوش ہو گئیں کہ ابا جان سے ملاقات جلدی ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے اپنی ازواج کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے میرے پاس وہ آئے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم ایک دوسری سے ہاتھ ملا کے دیکھا کرتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، لیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا پھر پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد ہاتھوں کی لمبائی نہیں ہے بلکہ سخاوت ہے، اور ازواج مطہرات ساری ہی سخی تھیں، لیکن سب سے زیادہ سخاوت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی، کمال کی سخاوت۔ تو ایسی خاتون، لیکن چونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ میرے ہم پلہ نہیں ہیں، اس لیے اطاعت میں دقت پیش آتی تھی، اور نتیجتاً طلاق ہو گئی، اور پھر یہ امت کی اماں جان بنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ تو بہرحال نسب کے اعتبار سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بچیوں کا نکاح اپنے ہی خاندان میں ہو یا اپنے خاندان کے ہم پلہ جو خاندان شمار ہوتے ہیں ان میں ہو، تاکہ اس کے لیے اطاعت آسان ہو اور زندگی کا پہیہ آسانی سے چل سکے۔ تو یہ بھی حق ہے، بچی کا بھی حق ہے اور بچی کے والدین کا بھی حق ہے۔ اس کے علاوہ مالداری ہے اور شکل و شباہت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو زیادہ تفصیل سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز حق مہر ہے، جس کا آج تذکرہ ضروری محسوس کیا گیا کہ عام طور پر جب نکاح ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مہر کتنا رکھیں، تو جواب ملتا ہے کہ شرعی رکھ دیں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شرعی مہر کیا ہوتا ہے۔ شرعی مہر کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی مقدار کم سے کم ہے کہ اس سے کم مہر رکھنا جائز ہی نہیں ہے، اس کو آپ شرعی کہتے ہوں۔ وہ آج کل تقریباً 7,000 روپیہ بنتا ہے۔ 7,000 سے کم مہر طے کرنا سرے سے درست ہی نہیں ہے، اگر طے کریں تو وہ شمار نہیں ہوتا۔ اور دوسرا مفہوم عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے مہر شرعی سے مہر فاطمی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی باقی بیٹیاں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کا مہر عام طور پر تقریباً 400 درہم رہا ہے اکثر و بیشتر، اور ایک کا تو دیناروں میں تھا، وہ تو کروڑوں سے بھی اوپر بات چلی جاتی ہے، لیکن 400 درہم عام آپ کی بیٹیوں کا اور آپ کی تقریباً اکثر ازواج مطہرات کا 400 درہم تھا، جس کی مالیت اس وقت تقریباً 2.25 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے۔ مہر فاطمی رکھ دو، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ 2.25 لاکھ روپیہ بنتا ہے، نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں۔ تو
ایک مہر شرع کا مفہوم ہمارے عوام میں یہ بھی پایا جاتا ہے، اور تیسرا جس کو آپ مہر شرع کہہ سکتے ہیں وہ مہر مثل ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مہر مثل کا کوئی تحفظ نہیں رہا، جیسے عام شرعی احکام کے ساتھ ہم نے کیا ہے اس حکم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ مہر مثل اس مہر کو کہتے ہیں، ہر خاندان کی ایک پہچان ہوتا تھا کہ بچی کے والد کی رشتہ دار اس طرح کی بچیاں، تعلیم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، شکل و شباہت کے اعتبار سے، جو اس طرح کی بچیوں کا عام طور پر مہر رہا ہے اس مہر کو مہر مثل کہتے ہیں۔ مثلا اس کی بڑی بہنیں، اس کی پھپھیاں، تو اسی طرح چچا کی بیٹیاں، یہ باپ کی طرف سے جو رشتہ دار خواتین ہیں ان کا عام طور پر جتنا مہر طے کیا جاتا رہا ہے اس مہر کو مہر مثل کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا کوئی رواج نہیں رہا۔ اصل میں ہم حق مہر کو پورے طور پر سمجھ نہیں سکے۔ حق مہر سے آنے والی بچی کے مرتبے اور مقام کو آپ ماپ سکتے ہیں۔ اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے جتنا اچھا مہر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہی صفات والی خاتون آپ لے کر آئے ہیں، اور جتنا مہر کم ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی کم صفات والی خاتون آپ کے حصے میں آئی ہیں۔ تو اس لیے حق مہر کو پورے طور پر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال حق مہر کا بھی ہمارے عوام کو نہیں پتہ، کفر کے حوالے سے بھی ہم بہت کچھ نہیں جانتے، ہم صرف اپنی چند رسموں اور چند رواجوں سے واقف ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دینی اعتبار سے جو اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان سے بھی ہمیں آگاہی حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔